نے کہا ہمارے جو اگلے مہمان ہیں میں ہو سکتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور انٹرویو کرتا، لیکن آج کل اتنے جارحانہ مزاج میں کہ میں نے اپنی عافیت اس میں جانی کہ میں بذریعہ سیٹلائٹ ان سے رابطہ کروں، کیونکہ آج کل یہ ہمارے تمام جو ساتھی اینکرز ہیں ان کے ساتھ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شہزاد ہو، شاہ زیب ہوں یا مالک صاحب ہوں. تو اس لیے میں ڈرپوک آدمی ہوں، تو میں نے اس میں عافیت جانی اپنی کہ چونکہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں آج کل، تو میں ذرا سیٹلائٹ کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاؤں اور کئی 100 کلومیٹر دور رہ کے ان سے بات کروں تاکہ براہ راست ان کے عطاب سے میں محفوظ رہ سکوں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے کہا رانا صاحب یہی طریقہ ہے آپ کے عطاب سے بچنے کا کہ میں ذرا اچھا تعارف کروایا ہے آپ نے. آج کل آپ کا وجہ تعارف یہی بنا ہوا ہے، تو میں یعنی نہیں معصومانہ تعارف اسی طرح سے ہو سکتا ہے. جی ہاں. اچھا رانا صاحب ایک تو کمال ہو گیا، بلاول صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھائی ریاست سے جو میں بات کر رہا تھا، ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ تھوڑی تھی، ریاست سے تو میری مراد مطلب کہہ لیجئے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ایڈمنسٹریشن وغیرہ اسٹیبلشمنٹ اس سے مراد نہیں تھی. اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ اس سب تلخی کا اثر وفاق تک نہیں آئے گا، وہ بھی میرا خیال ہے آپ حق بجانے میں سوچتے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی ایسی کوئی امپریشن نہیں دیا کہ جناب واقعی اس تلخی کا اثر وفاق تک آ سکتا ہے. یہ بھی انہوں نے بات آپ کے ایک بیان سے بڑے حیران ہیں جو آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ تو شاید ماضی کے مجاہدین ہیں جو گلے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سینئر منسٹر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو مجھے امید، یعنی ان کی بات کا خلاصہ رہتا ہے کہ امید ہے کہ ان کے پاس معقول وجوہات ہوں گی یہ کہنے کی، چونکہ بہت سیریس بیان ہے. تو رانا صاحب آپ معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بادامی صاحب، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دونوں سپیچز میں نے سنی ہیں. اوکے. انہوں نے جب اپنے ورکرز کنونشن میں انہوں نے تقریر کی تو وہ بالکل ایک جیالوں کے لیڈر معلوم ہوتے تھے، اور ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک جیالوں سے ان کا لیڈر جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے. ٹھیک. تو جب آپ نے ان سے انٹرویو کیا ہے، جی ہی اسپوک لائک اے نیشنل لیڈر. ہاں انہوں نے ایک نیشنل لیڈر کے یہ طور سنا ہے آپ نے؟ پورا انٹرویو سنا ہے آپ کے ہر سوال کو جو ہے جی میں نے پورا انٹرویو سنا ہے. انہوں نے ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ آپ کے ہر سوال کو جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا، اور آپ کے تمام جو معصومانہ سوال تھے اور خاص طور پہ جو آپ نے بیچ میں گگلیاں 3-4 کروائیں ان کو جتنا وائزلی انہوں نے جو ہے وہ ویل لیفٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خود ان کی اس اہلیت پہ اور ان کی قابلیت پہ، خیر میں تو پہلے بھی قائل تھا، اور میں جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا، جب اس کے بعد یہ پیٹرول کا کرائسس آیا، اس سے پہلے اب یہ جو ہے وہ جنگ کا کرائسس آیا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان میں اس قسم کا کوئی باعث نہیں ہے. وہ خود یعنی وزیر اعظم سے ٹائم لیتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ جی میں آ رہا ہوں، اور اپنے 2, 4, 5 ساتھیوں کے ساتھ آ کے ہمیشہ بڑا وائزلی ایڈوائز کرتے رہے، اور ان کی ان تمام چیزوں میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں تو خیر پہلے بھی ان چیزوں کو جانتا تھا، تو آج مزید معترف ہو گئے آپ کی انہوں نے گگلیوں کو جو معترف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کی یہ گگلیاں جو ہیں ان کو انہوں نے بالکل ویل لیفٹ کر دیا. صحیح نہیں تو یہ، لیکن یہ جس بات پہ وہ حیران ہوں آپ سے جو میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے کشمیری مجاہدین والی جو بات کی، آپ یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اندازہ ہے، تجزیہ ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے مقامی لوگوں نے دیکھا نا، ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ہمارے وہاں پہ کارکن بھی ہیں، ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ دوستی گپ شپ بھی ہے، کیونکہ وہیں کے تو رہنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تھی نا جہادی جماعتیں، جی تو وہ کافی عرصہ سے فارغ ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا کہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. انڈیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ
کر رہا ہے، لیکن پاکستان یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس میں جو وزیر اعظم نے اتنے کانفیڈنس سے اگلے دن ہی یہ بات کی اور پوری دنیا کو چیلنج کیا، پوری دنیا کو، کہ جی جس ملک کی بھی آپ بنائیں، کمیشن بنائیں 2-3 ملکوں کا، ہم پیش ہونے کو تیار ہیں، اگر ہمارا جو ہے یہ کوئی اس میں قصور نکلے تو ہم جو ہے وہ جواب دہ ہونے کو تیار ہیں۔ اسی طرح سے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا، اپنے ادارے کی پوزیشن کو واضح کیا۔ تو یہ لوگ کیونکہ اب فارغ ہیں، تو یہ میری کوئی مصدقہ یا ود ایویڈنس خبر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ان لوگوں نے جو ان سے رابطے میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ، کیونکہ میں نے پوچھا نا ان سے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، سیاسی کارکن تو اس طرح کا لباس، اس طرح کی بندوق، اس طرح کی فائرنگ یا اس طرح کا مقابلہ، تو یہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجر نہیں ہے یا دکاندار نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ مجھے ملی ہے۔